ایک وقت تھا جب انکی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے، جن کے لیے تھیٹر کے حال بھر جاتے اور جن کے ایک سین پر ہزاروں تالیاں بجتی۔ لیکن افسوس، وقت بدلا اور یہی چہرے بے گور و کفن، تنہا، خاموش، لاوارث لاشوں میں بدل گئے۔ نہ کوئی کندھا دینے والا، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مشہور پاکستانی اداکاراؤں کی دردناک حقیقت کی، جن کے جنازے میں نہ کوئی قریبی آیا، نہ کوئی پرستار، نہ کوئی ساتھی، جن کی لاشیں گھنٹوں تنہا پڑی رہی، بے کفن، لاوارث، بے فریاد۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف فنکاراؤں کی موت نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ضمیر کا جنازہ ہے۔ نمبر 1، کہاں تھے 2 دن سے؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ کب بتایا تھا مجھے؟ بتایا ہوتا تو میں اتنی پریشان ہوتی، 2 راتوں سے جاگتی رہتی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ٹی وی اسکرین پر اگر کسی نام کو سب سے زیادہ عزت اور وقار سے لیا جاتا تھا تو وہ روحی بانو تھی۔ 10 اگست 1951 کو کراچی میں پیدا ہونے والی روحی بانو اعلیٰ تعلیم یافتہ، نفیس مزاج، باوقار چہرے اور نرمی بھری آواز کی مالک تھی۔ انہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا اور حسینہ معین جیسے نامور رائٹر کے ڈرامے زیر زبر پیش سے اپنی فنی سفر کا آغاز کیا۔ ان کے ڈرامے کرن کہانی، زرد گلاب اور دیگر کئی شاہکار آج بھی کلاسک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کا خواب آج کی کئی اداکارائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن زندگی نے اچانک ایسی کروٹ لی کہ روشنی میں جینے والی یہ عورت تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ 2005 میں والدہ کا اچانک انتقال اور اسی سال عید کے تیسرے دن ان کے اکلوتے بیٹے کا لاہور کی سڑک پر دن دہاڑے قتل۔ یہ دونوں ثانیے روحی بانو کی زندگی میں طوفان بن کر آئے۔ پڑھی لکھی، عزت دار اور سنجیدہ فنکارہ ڈپریشن کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی، پھر وہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتی چلی گئی اور یوں ایک روشن ستارہ معاشرے کی نظروں سے غائب ہوتا گیا۔ 2006 سے 2013 تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ کبھی لاہور کی گلیوں میں بھٹکتی دکھائی دیتی، کبھی ذہنی مریضوں کے اسپتال میں۔ یہی وہ وقت تھا جب سوشل میڈیا پر ان کی حالت نے ہلچل مچا دی۔ حکومت کو ہوش آیا، علاج کا بندوبست ہوا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3 جنوری 2019 کو اطلاع ملی کہ وہ ترکی استنبول میں زیر علاج ہے، جہاں گردے فیل ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بہن نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی میت پاکستان لا کر بیٹے کے پہلو میں دفن کی جائے گی، مگر افسوس، نہ وہ واپس آئیں، نہ جنازے میں کوئی مشہور فنکار، نہ حکومت، نہ فینس، بس ایک خاموش دفن ایک اجنبی سرزمین میں، جہاں آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ روحی بانو کی قبر کہاں ہے۔ نمبر 2، پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا نام جو کبھی شہرت کی بلندیوں پر تھا اور آخر میں گمنامی کی دھند میں کھو گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی خوبرو اداکارہ مینا شوری کی، جنہیں بھارت اور پاکستان دونوں فلمی دنیا میں احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مینا شوری کی اصل پہچان بنی 1949 میں بھارتی فلم ایک تھی لڑکی کا مشہور نغمہ لارا لپا لا رکھا۔ یہ گیت آج بھی سنا جائے تو ذہن میں ایک ہی چہرہ ابھرتا ہے، مینا شوری کا۔ انہوں نے بھارت میں بے شمار فلموں میں کام کیا۔ لتا منگیشکر کی آواز میں ان پر فلمائے گئے گیت نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان آ گئی اور یہاں فلمی کریئر کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ وہ پاکستان کی پہلی لیڈی ماڈل بھی رہ چکی ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں نہ وہ مقام ملا، نہ وہ عزت۔ فلموں کے مواقع کم ہوتے گئے اور مینا شوری کی چمک مان پڑتی گئی۔ بڑھاپا آیا تو بیماریاں ساتھ لایا۔ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ رہا۔ لاہور کے ایک کرائے کے کمرے میں تنہا زندگی گزارنے لگی۔ حالت ایسی تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب لاکھوں مداحوں کے درمیان ہوتی تھی اور اب کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ ان کا انتقال 3 نومبر 1998 کو ہوا۔ نہ کسی اخبار نے خبر دی، نہ کسی فنکار نے تعزیت کی۔ ان کے کفن دفن کے لیے چندہ جمع کیا گیا اور لاہور کی سبزہ زار قبرستان میں انہیں خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ نہ جنازے میں ہجوم، نہ کوئی فنی دنیا کا چہرہ۔ وہ اداکارہ جو اسکرین پر زندہ دلی کی علامت تھی، زندگی کی اسکرین سے یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نمبر 3، پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹری کی ایک اور درخشاں ستارہ جس نے 70 اور 80 کی دہائی میں شائقین کے دل جیت لیے، آسیہ بیگم، جنہیں فلم مولا جٹ کی مکھو جٹی کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آسیہ بیگم کا اصل نام فردوس تھا۔ ان کی پیدائش بھارتی ریاست پٹیالہ میں ہوئی۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان آ گئی اور کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اپنے فنی سفر کا آغاز انہوں نے مشہور فلم ساز شباب کیرانوی کی فلم انسان اور آدمی سے کیا۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں بیک ٹو بیک سپر ہٹ فلمیں دی اور مولا جٹ نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ انہیں اردو فلموں میں وہی مقام ملے جو شبنم رانی اور دیپا کو ملا، مگر یہ خواب ہی رہا۔ بعد ازاں آسیہ بیگم نے کراچی کے ایک بزنس مین سے شادی کی اور تھائی لینڈ میں منتقل ہو گئی۔ وہاں سے پھر کینیڈا چلی گئیں۔ شادی کے بعد ان کے بچے بھی ہوئے، لیکن فلمی دنیا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ 9 مارچ 2013 کو ٹورنٹو کینیڈا میں ان کا انتقال ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے انتقال کی خبر 2 سال بعد 2015 میں پہنچی۔ کسی چینل نے بریکنگ نیوز نہیں دی، کسی ساتھی اداکار نے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے جنازے میں صرف چند قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری سے کوئی بھی شامل نہ ہو سکا۔ وہ اداکارہ جو کبھی فلمی دنیا پر راج کرتی تھی، اپنے وطن کی مٹی میں دفن تک نہ ہو سکی۔ نمبر 4،
بات کرتے ہیں لالی ووڈ کی حسین و جمیل اداکارہ شمیم آرا کی، جنہیں لالی ووڈ کوئین کا خطاب بھی دیا گیا، جس پر پاکستان کا سدا بہار گیت مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ شمیم آرا نے 4 شادیاں کی، مگر بدقسمتی سے چاروں ناکام ہوئی۔ ایک شادی سے ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر وہ ذہنی معذور نکلا۔ بڑھاپے میں نہ شوہر ساتھ تھے نہ بیٹا، کام ختم ہو گیا۔ فلمی دنیا نے نئے چہروں کو اپنایا اور شمیم آرا گمنامی کی دور میں گم ہو گئے۔ 6 سال کوما میں رہنے کے بعد 5 اگست 2016 کو ان کا انتقال ہوا۔ نہ میڈیا پر کوئی خبر، نہ انڈسٹری میں کوئی غم۔ انہیں لاہور کے گرین ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں کوئی فنکار، کوئی پرانا ساتھی، یہاں تک کہ کوئی قریبی جاننے والا بھی شریک نہ ہوا۔ نمبر 5، یہ آئینہ بھی کیا چیز ہے، جتنا دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ دکھاتا ہے۔ اداکارہ نینا کا شمار پاکستان کی کامیاب اسٹیج اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ نسوانیت، وقار اور فن کا ایسا امتزاج تھی کہ ہر تھیٹر میں ان کا ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا نام اسٹیج کی شہزادی کے طور پر لیا جاتا تھا، ایک باوقار، بااعتماد اور نڈر فنکار۔ مگر افسوس، جب وہ زندگی کے اسٹیج سے اتری تو نہ تماشائی تھا نہ تعزیت کرنے والا۔ نینا کی المناک موت ایک سڑک کنارے گولیوں کا نشانہ بن کر ہوئی۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی۔ وہی نینا جو اسٹیج کی ملکہ تھی، کئی گھنٹوں تک نہر کنارے بے جان، بے کفن، بے قدر پڑی رہی۔ لوگ گزرتے رہے، سورج چمکتا رہا، ہوا چلتی رہی، مگر کوئی نہ رکا، کوئی نہ بولا، کوئی نہ جھکا۔ ان کی کھلی آنکھیں جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کوئی پرانا ساتھی، کوئی پرستار، کوئی مانوس چہرہ، مگر کسی نے نہ پہچانا نہ قریب آیا۔ پولیس کئی گھنٹوں بعد پہنچی، لاش اسپتال پہنچی، مگر وہاں بھی بے حسی۔ شناخت میں وقت لگا، خبر چھوٹی سی شائع ہوئی، مگر کوئی فلمی یا اسٹیج شخصیت ان کے جنازے میں نہ پہنچی۔ آج تک یہ راز باقی ہے کہ کس نے تدفین کی، لاش کہاں دفن ہوئی، جنازہ کس نے پڑھایا، اور اصل المیہ تو یہ ہے کہ قاتل بچ نکلے، گواہ ڈر گئے، کیس بند ہو گیا۔ یہ وہی معاشرہ ہے جو ایک فنکارہ کو موت کے بعد پہچانتا ہی نہیں۔ نینا اسٹیج کی شہزادی زندگی کے آخری سین میں بس ایک تنہا خاموش لاش میں بدل گئی۔ نمبر 6، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی لیجنڈری اداکارہ عائشہ خان کی، جنہوں نے پی ٹی وی پر وقار، سنجیدگی اور نفاست کے ساتھ کردار ادا کی، جن کی ہر اداکاری میں گہرائی، فطری روانی اور ایک دل کو چھو لینے والی تمکنت تھی۔ انہوں نے ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن تینوں میدانوں میں نام کمایا۔ عائشہ خان کھالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی اور ان کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم اور فنی خاندان سے تھا۔ 1964 میں پی ٹی وی سے اداکاری کا آغاز کیا۔ طلعت حسین، قاضی واجد، منصور قریشی جیسے لیجنڈز کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے شادی کی، 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ ان کی بیٹی عالیہ بی بی 90 کی دہائی کی مشہور ماڈل تھی، مگر بڑھاپے نے جیسے سب چھین لیا۔ عائشہ خان تنہائی کا شکار ہو گئی، اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی، کسی کی خبر نہ کسی کا سایہ۔ 19 جون 2025 کو ان کا جسم کل سڑ چکا تھا اور پڑوسیوں نے تعفن سے لاش کی اطلاع دی۔ ان کی لاش کئی دن تک پڑی رہی، کسی کو خبر نہ ہوئی، نہ بیٹے، نہ بیٹی، نہ انڈسٹری، نہ ہمسائے۔ عیدی مرکز نے تدفین کی تیاری کی۔ تہمینہ خالد نے ان کے انتقال کی تصدیق کی، بتایا کہ ان کا انتقال 5 دن قبل ہو چکا تھا۔ نہ کسی فنکار نے جنازے میں شرکت کی، نہ کسی میڈیا نے شور مچایا، بس ایک چھوٹی سی خبر اور خاموش تدفین۔ وہ جو اپنے وقت کی فنکارہ اعظم تھی، زندگی کے اختتام پر ایک لاوارث لاش میں بدل گئی۔ نمبر 7، ایک اور اسٹیج کی چمکتی روشنی جو غربت، بیماری اور تنہائی کے اندھیروں میں بجھ گئی۔ 2018 میں نشتر اسپتال ملتان کے وارڈن نمبر 11 میں نائلہ شاہ کا انتقال ہوا۔ انتہائی قسم پرسی میں جسم میں خون کی شدید کمی، منشیات کی عادت اور مکمل تنہائی۔ وہ اسٹیج چھوڑ چکی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور وہ فٹ پاتھ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ ان کی لاش گھنٹوں اسپتال میں پڑی رہی، نہ کوئی عزیز، نہ شوہر کا سایہ، نہ انڈسٹری سے کوئی آواز۔ آخرکار ان کے بچوں نے لاش کو پہچانا، ایک 7 سالہ بیٹا اور 8 سالہ بیٹی، جو ماں کی آخری رسومات میں ماں کو آخری بار دیکھنے آئے۔ جنازے میں نہ کوئی اداکار، نہ کوئی پرانا دوست، نہ کوئی فنکار برادری، بس 2 معصوم بچوں کی خاموشی اور ایک بے بس ماں کی تنہائی۔ اسپتال کی کمیٹی نے موت کی تحقیق کی، مگر میڈیکل رپورٹ آج بھی فائلوں میں کہیں دب گئی۔ نائلہ شاہ کی کہانی ایک ایسے معاشرے کا آئینہ ہے جو زندہ فنکاروں پر تالیاں بجاتا ہے، مگر مرنے کے بعد انہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی وہ بدقسمت اداکارائیں جن کے نام پر ماضی میں تالیاں بجتی تھی، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے، مگر جب وہ دنیا سے گئی تو کفن بھی چپ تھا اور قبر بھی تنہا۔ نہ جنازے میں کوئی آیا، نہ کسی نے آنکھ نم کی، بس ایک طویل خاموشی اور ایک لاوارث انجام۔ کون سی اداکارہ کی کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ دکھی کیا، اور ان میں سے آپ کی فیورٹ اداکارہ کون تھی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ان سب کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں کہ اللہ ان کے آگے کی منزل آسان کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔